یہ جملہ آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، ایک چپ اور 100 سکھ۔ ایک چپ اور 100 سکھ، یہ اصل میں ایک حدیث کا ہی ترجمہ کہہ لیں، اس کو لوگ اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ وہ یہ کیا ہے؟ من صامت نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ خاموش رہنے والے کو نجات مل جاتی ہے عام طور پر۔ تو خاموشی اور برداشت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام رکھا ہے، ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا رہے، کبھی بھی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو انسان خاموشی اور صبر کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ صبر کرنا یہ بہت بڑے عزم الامور، بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ اور صبر کیسا کرنا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اتنا صبر کرو، ایسے صبر کرو کہ جیسے انبیاء نے صبر کیا ہے، اور یہی ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ تو آج کل تو دیکھا جائے تو سب سے بڑا صبر اور خاموشی تو بیوی کے سامنے ہوتی ہے کہ وہ کچھ کہہ رہی ہو اور آدمی آگے سے کنٹرول کر کے اس کو چپ کر، خاموش ہو کے برداشت کر لے اور اس کو چپ کر جائے۔ اور یہ صرف شوہر کا کام نہیں ہے، بیوی کا کام بھی ہے کہ وہ بھی خاموش رہے، وہ بھی اس پر صبر کرے۔ تو چنانچہ ایک مشہور لطیفہ ہے نا وہ، کہ کوئی خاتون آئی تھی کسی مولوی صاحب کے پاس دم کرانے کے لیے کہ جی وہ شوہر سے بہت زیادہ تلخ کلامی ہوتی، کوئی اس کے بارے میں تعویذ دے دیں۔ تو انہوں نے ایک پرچی کے اوپر کچھ لکھا اور اس کو دے دیا کہ آپ یہ لے جائیں، اور یہ جب لڑائی ہونے لگے نا، آپ نے اس کو اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ شوہر سے بات کرنے جائیں تو اس سے پہلے آپ نے اس کو منہ میں رکھ لینا ہے، تو جب بات شروع ہو تو آپ نے اس کو دانتوں کے نیچے رکھ لینا ہے۔ اب جب شوہر آپ سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے لگے، جھگڑنے لگے، تو آپ نے اس کو ذرا چبانا ہے۔ اب جب وہ اور زیادہ غصہ کرے تو آپ نے اور زیادہ چبانا ہے۔ تو مقصد تو کچھ اور تھا، سمجھے بھائی؟ تو اب جب وہ گئی شوہر کے سامنے تو لڑائی جھگڑا شروع ہوا، تو وہی کام کیا اس نے، آرام سے پرچی دانتوں کے نیچے رکھی اور اس کو دبا دیا۔ اب شوہر بول رہا ہے، وہ اس کو زیادہ دباتی جا رہی، زیادہ دباتی جا رہی، جتنا زیادہ اس نے دبا دیا نا فل۔ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ میں شوہر کو نا جیسے کہتے ہیں نا چبا جاؤں گی، وہ اپنی طرف سے یوں کر رہی تھی۔ حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ دونوں میں سے ایک چپ ہو جائے۔ وہ حضرت چاہتے تھے، مولوی صاحب چاہتے تھے دونوں میں سے ایک چپ ہو جائے تو لڑائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو بھائی ایک کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو کوشش کریں کہ دونوں برداشت کریں۔ اگر دونوں سے برداشت نہیں ہو رہا تو کوئی ایک تو برداشت کرے، کہیں نہ کہیں تو بریک لگنی ہے۔ تو خاندانوں کو ان کی تباہی سے بچانے کے لیے کسی ایک آدمی کو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ اگر دونوں ہی انا پہ اٹک جائیں تو پھر یہ جو جنگ ہے نا، یہ برابر کی چلتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انا جیت جاتی ہے، انسان اپنی رشتوں کو توڑ بیٹھتا ہے اور جنگ ہار جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے جذبات پر کنٹرول کریں، غصے پر کنٹرول کریں۔ یہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک ایسی طاقت دیں گے آپ کو، ایک ایسا حوصلہ دیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ صرف وہ طاقت اور حوصلہ الگ ملے گا آپ کو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کریں گے، کیونکہ ایسے موقع پر خاموش رہنا، برداشت کرنا باتوں کو، دوسروں کی باتوں کو سننے کے باوجود آدمی کی قدرت بھی رکھتا ہو کچھ کرنے کی، پھر بھی چپ رہے، پھر بھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، چھوڑ دے، اس کو معاف کر دے، تو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام بنتا ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے اس معاملے کو رفع دفع کر دے، چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ تو ایک نقد سودا ہے نا، تو ایک نقد ڈیل ہے آپ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ حق پر ہوتے ہوئے آپ جھگڑے کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بدلے میں جنت میں گھر مل جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو فوائد حاصل ہوں گے یہاں بھی، کہ مار پٹائی سے بچ جائیں گے، لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے، آپس کے تعلقات خراب ہونے سے بچ جائیں گے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، ہے بہت مشکل، لیکن اصل اجر تو ہے ہی اس کام میں نا جو مشکل ہو۔ آسان کام میں تو اجر مل ہی جاتا ہے، لیکن اتنا اجر نہیں ملتا۔ اصل جو اجر ہوتا ہے وہ انسان کی مشقت کے بقدر ہوتا ہے، کہ جتنی مشقت ہوتی ہے اس کے بقدر ہی اس انسان کو اجر ملتا ہے۔ سمجھتے بھائی؟